جب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پیک پہ تھے، آپ کی کلاس میں جو فرسٹ بینچ پہ بیٹھتا تھا رول ماڈل اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تو آپ کے بی ایس او کور کرتا. پالیٹکس آپ اگر نہیں کریں گے، اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل آپ وزڈم نہیں دیں گے، تب آپ کی سسٹم ہی نہیں چلے گا. ڈاکٹر مارنگ کو کس وجہ سے پذیرائی ملی؟ مارنگ بلوچ کی جو اسٹرگل ہے ماما قدیر کے کیمپ ہی سے شروع ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہم طلباء تنظیموں کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج ہمارے پروگرام میں ایک طالب علم رہنما بی ایس او پجار کے جنرل سیکرٹری جناب ابرار برکت صاحب موجود ہیں. ابرار برکت صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو طلباء تنظیمیں ہیں یہ سیاست میں زیادہ ایکٹیو ہیں. دیکھیں جی، سیاست فلاح کا محور ہے. سیاست ہم سمجھتے ہیں، اگر آپ سیاست نہیں کرتے ہیں، آپ سیاسی انداز میں نہیں جاتے، سب سے پہلے جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کے ساتھ آئیڈیالوجی کا ہونا ضروری ہے، نظریہ کا ہونا ضروری ہے. نظریہ ہوتی ہی سیاست، اور سیاست ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی ساتھ ہے. آپ کسی کی فلاح کرتے ہوئے، فلاح بہبود کی جو بات ہوتی ہے، آپ کسی کی فلاح کرتے ہوئے، اٹ از آلسو پولیٹیکل وے. فلاح کرنا، کسی کے آپ جو ہے خدمت کرتے ہو، کسی کو جو ہے آپ ویلفیئر کسی کا کرتے ہو، یہ خود ہی پولیٹکس میں آتا ہے. لیکن یہ کہ تعلیم سے فراغت کے بعد فارغ ہو جائے پھر بے شک چلے جائے، لیکن وہ تعلیمی اداروں میں رہتے ہوئے وہ ایک سیاسی پارٹی کے اعلی کار بنتے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، سیاسی پارٹی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس ہی ہوتے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھیں. آپ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جو آپ کے ویسٹ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آپ کے جو ہے انٹرنیشنلی جو جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں آپ کی پولیٹیکل آرگنائزیشنز نہ صرف ایگزسٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی یونین سازیاں بھی ہوتے ہیں، ان کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور ان کو کیمپس کی بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور جس کیمپس میں، جس یونیورسٹی میں، جس اسٹیٹ میں جو یونیورسٹی ہے، اس اسٹیٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز ہو یا پولیٹکس ہو، پولیٹکس خود ہی تعلیم کا ایک حصہ ہے. پالیٹکس آپ اگر نہیں کریں گے، اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل آپ وزڈم نہیں دیں گے، تب آپ کی سسٹم ہی نہیں چلے گا. کیونکہ دیکھیں، قانون سازی کرتے کون لوگ؟ پولیٹیکل ورکر کرتے ہیں. اگر پولیٹیکل ورکر بیس سے پولیٹکس نہیں سیکھتا ہے، بنیاد سے پولیٹکس نہیں سیکھتا ہے، سکول، کالج، یونیورسٹی سے پولیٹکس نہیں سیکھتا ہے، دین اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ ہاؤس میں جاتا ہے، وہاں قانون سازی کرنا، وہاں سیاست کرنا یا پولیٹیکل پارٹی کو چلانا، یہ پریکٹس کے بغیر آپ پولیٹیکل ورکر بن ہی نہیں سکتے ہو. لٹریچر تو ہر ایک پڑھتا ہے، پولیٹیکل لٹریچر آپ کی پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر اور لیکچررز بھی پڑھتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وہ نہیں بن سکتے. لٹریچر پڑھنے سے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے جو پولیٹیکل لٹریچر آپ پڑھتے ہو، ساتھ ساتھ گراؤنڈ پریکٹس پہ پولیٹکس میں آپ انوالو ہوتے ہو، کیمپس میں انوالو ہوتے ہو، تب آپ جا کر ایک بہتر پولیٹیکل ورکر بنتے ہو. باقی پولیٹیکل پارٹیز کی جان اعلی کی بات ہے، ایک چیز میں کلیئر کرتا چلو، اس پر بالکل جو بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی کیڈر میرے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، جو بھی ہمارے انٹلیکچوئل سیکشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بی ایس او بی ایس او کو میر غوث بخش بزنجو کی سپورٹ حاصل نہیں تھا، نیب کی سپورٹ حاصل نہیں تھا. آپ کے میر غوث بخش بزنجو صاحب جیسے قداور شخصیت کے بیٹے آپ کی فرسٹ سیکرٹری جنرل ہے جب بی ایس او کراچی میں ہوتی ہے. اور ڈاکٹر رحیب بلوچ کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر چلا ہے. اس کو چھوڑو، یہ ہمارے اپنے مثالیں ہیں. لیکن اس میں جو آپ نے بات کی کہ شروع میں تضادات کا شکار ہوا، وہ بھی اسی وجہ سے کہ بزنجو چیئرمین کی حیثیت سے آنا چاہ رہے تھے، اور وہاں سے ڈاکٹر رحیب بلوچ جو ایک کسان کے بیٹے تھے. اختلافات تو یہاں شروع ہوئے تھے، لیکن پھر ایک چیئرمین بنا، دوسرا جنرل سیکرٹری بنا، تو یہ ایک ہو گئے. دیکھیں جی، جب بی ایس او بنا تھا، چیئرمین ڈاکٹر ہی تھا، سیکرٹری جنرل اس کی میر بیزن تھا. وہ کنونشن کی طرف گئے، تب انہی سے اختلافات ان کی دوستوں نے کیا. تاریخ میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے. باقی جہاں تک ہمارا ڈسکشن ہے، ہمارا جو ڈیبیٹ ابھی چل رہا ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جی یہ بہت ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیوں ایفیلیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپ کی کل ہوتی ہے.
پولیٹیکل پارٹی کل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ جز کی کردار ادا کرتی ہے. آپ کی خواتین ونگ ہوتی ہے وہ ایک جز کی کردار ادا کرتی ہے، آپ کی مزدور یونین ہوتی ہے وہ ایک جز کی کردار ادا کرتی ہے. جب یہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے پھر پارٹی بنتی ہے، پھر کل بنتی ہے. باقی آپ انٹرنیشنل جتنے بھی پروگریسو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایفیلیٹ ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی میں اگر ڈاکٹر مالک کے ساتھ سیاست نہیں کرتا ہوں، میں اگر جو ہے اپنے وہ کیڈرز جو بی ایس او سے پالیٹکس کر کے جا کر پولیٹیکل پارٹیز میں پالیٹکس کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ اگر پالیٹکس نہیں کروں گا، تب بحیثیت طالب علم میں کیسا پالیٹکس سیکھوں گا؟ ان کے تجربات کا میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، ان کے ایکسپیرینسز کا میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، تب میرا تربیت کون کرے گا؟ جب میرا تربیت میرے پولیٹیکل پارٹی ہی کرے گا. تو یہ دیکھیں ہم یہاں یہ کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے ونگ ہو. پولیٹیکل پارٹی میں کون سی برائی ہے اس کی ونگ نہ ہو؟ لیکن وہ کہتے تھے کہ پہلے نصابی سرگرمیاں، اس کے بعد پھر نعرے بازی، لیکن وہ نصاب کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ باہر کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اپنے لٹریچر کو نہیں پڑھتے، اور پھر اس کے بعد وہ نعرہ بازی کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز ان کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو، جلوس ہو، اور چونکہ نوجوان جب آگے ہو جاتے ہیں تو وہ جلوس بھی کامیاب، وہ جلسہ بھی کامیاب. دیکھیں جی، میں ایک بات کلیئر کٹ کہوں، آپ اس چیز کے خود بھی گواہ ہوں گے. جب آپ کیمپسز کے اندر ہسٹری دیکھیں، آج کل ریاستی جبر کے بعد ضرور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کمزور رہے ہیں. جب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پیک پہ تھے، آپ کے کلاس میں جو فرسٹ بینچ پہ بیٹھتا تھا، رول ماڈل اسٹوڈنٹ ہوا کرتا، تو آپ کے بی ایس او کا ورکر تھا، وہ آپ کے بی ایس او کا کیڈر تھا. آپ کے اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ پوزیشن ہولڈر تھا، وہ بی ایس او کی ہی ورکر تھا. آپ کے اگر انجینئرنگ میں کوئی پوزیشن ہولڈر تھا، وہ بی ایس او کا ہی ورکر تھا. یا اسٹوڈنٹ ورکرز ہی تھے جو پالیٹکس کرتے تھے اور پڑھتے تھے. کہ آپ کے پڑھائی کو پالیٹکس بالکل متاثر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو مزید بوسٹ کرتا ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ 70 کی اور 80 کی دہائی میں میں خود یونیورسٹی میں رہا، میں نے قریب سے بی ایس او کو بھی دیکھا، پی ایس او کو بھی. باقاعدہ ان کی تربیت ہوتی تھی، اور لٹریری باقاعدہ ویکس اور لٹریری سرگرمیاں ہوتی تھی. آج وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ سوال ہے، یہ سوال معنی رکھتا ہے کہ آج کے نوجوان کیوں اتنی زیادہ لٹریری نہیں ہے، اتنی زیادہ پولیٹیکل نہیں ہے. آج کے نوجوان میں کیوں وزڈم نہیں ہے؟ یہ ایک بڑی ڈسکشن ہے. دیکھیے آپ جو ہے 2006 میں جب نواب اکبر بگٹی شہید ہوتی ہے، اس کے بعد اس جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پر، اسپیشلی بی ایس او پر، بی ایس او کے دڑوں پر جس طریقے سے اسٹیٹ کی طرف سے ایک یلغار ہوتی ہے نوجوانوں کو مارنے کی، نوجوانوں کو غائب کرنے کی، نوجوانوں کو لاپتہ کرنے کی، انتہائی زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹس پر تشدد کرنے کے بعد، آپ کے اسی سوسائٹی میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ہمارے والدین کہا کرتے تھے جب بچہ یونیورسٹی جاتا تھا، کہتے آپ نے کیئر کرنا ہے، طلبہ سیاست میں حصہ نہیں لینا ہے. جب طلبہ سیاست میں بچے حصہ نہیں لیتے، ایک طرف سے ریاست کے ان کے اوپر ظلم و جبر تشدد ہوتی ہے، تب آپ کی کیڈر کی ضرور فقدان ہوتی ہے. یہ کیڈر کی فقدان اس گیپ نے آج اس نیچ تک لایا ہے. آج میں اس بات کو مانتا ہوں بحیثیت پہ، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں بحیثیت بی ایس او کے پدر کے سیکرٹری جنرل، سٹنگ سیکرٹری جنرل. مجھ جیسے سیاسی کارکن ہو سکتا ہے ہسٹری میں بی ایس او کے یونٹ اور زون کے سطح پر نہیں آ سکتے تھے جو وزڈم اور انٹلیکٹ کے لیول کی جب میں بات کر رہا ہوں. آج ہم ان پوزیشنز پہ رہے، اس کے خاص وجہ میں سمجھتا ہوں ریاستی جبر، ریاستی ظلم ہے. اگر ریاست آزادانہ طور پر سیاسی کارکنوں کو فیسیلیٹیٹ کرے کیمپسز میں، یہ سیاسی کارکن آپ کے مستقبل میں بہترین پالیسی یہی دینے والی. یہ کون ہوئی ہے؟ بی ایس او کے کیڈرز. آپ کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، آپ کے سینیٹرز، یہ بی ایس او کے کیڈرز اسی اسٹیٹ کے فریم ورک میں کام کیے ہیں، اسی اسٹیٹ کے نیشنل اسمبلی میں ایم این اے رہے ہیں، اسی اسٹیٹ کے سینٹ میں سینیٹر رہے ہیں، اسی پروونس کے اسمبلی میں ایم پی اے رہے ہیں. ان کو کیڈرز دیے ہیں. بی ایس او کے ان کیڈرز کی ایک بہت بڑی کردار رہی ہے ان کے ہاؤسز کو. ابھی اگر آپ جو ہے طلبہ سیاست کو سنبھالیں گے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو سنبھالیں گے، یہاں یہ بی ایس او کے فیکٹری یا جو بھی طلبہ تنظیم ہے، ان کی پروڈکشن ان ہاؤسز کو کام دیں گے. جب لیجسلیشن میں سیاسی کارکن جاتے ہیں، ابھی حال ہے وہاں جو ہے فارم 47 کے ذریعے سے جو جاتے ہیں، اسٹل وہ الف نہیں لے سکتے ہیں. جن کو الف لیتے وقت بات کرنا نہیں آتا ہے، میں کس طرح الف اپنا لے لوں. تو دوسری طرف جو ہے آپ کے وہاں جو اسپیچز کرتے ہیں، ان کو سیاست کے بیسک حروف تہجیہ نہیں آتے ہیں. تو یہ حالت جبر کی، یہ جبر کے میں کہتا ہوں وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے.
جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، اس میں بھی زیادہ تر نوجوان آپ کے بی ایس او کے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ انہی کی وجہ سے یہ کامیاب ہے؟ دیکھیے بی وائی سی کا اپنا ایک ہی ادارہ ہے، وہ خود ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں جو ہے ہمارے بی ایس او کی ڈے ون سے یہ نیریٹو رہی ہے کہ پرامن جمہوری جدوجہد، جو ہماری بیانیہ ہے، ہمارے نیریٹو ہے، ہمارے آئیڈیالوجی ہے، اس مطابقت سے اگر کوئی اسٹرگل کرتا ہے ضرور ان کے لیے ہمارے سمپتیز ہوں گے. اور بحیثیت سیاسی تنظیم ہمارے تنظیموں نے ضرور حمایت کی ہے. البتہ ان کے اپنے ادارے ہیں، ان کے اپنے ممبرز ہیں، ان کے اپنے ڈانچے ہیں، ان کے اپنے کیبنٹس ہیں. ہم جب بھی جس پروگرام کو، جس بیانیہ کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں، اپنے نظریات سے نزدیک سمجھتے ہیں، تو وہاں ضرور ہمارے سمپتی ہو سکتی ہے. بی وائی سی اور خاص کر ڈاکٹر مارنگ کو کس وجہ سے پذیرائی ملی؟ مارنگ بلوچ کی جو اسٹرگل ہے ماما قدیر کے کیمپ ہی سے شروع ہوئی تھی. اس وقت آپ جب کسی کے والد کو لاپتہ کرتے ہو، کسی کے بھائی کو لاپتہ کرتے ہو، وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کی آئین ہے، یہاں عدالتیں ہیں، یہاں ٹرائل کی طریقہ کار ہے، آپ جو ہے اس طریقے سے ان کے ٹرائل نہیں کرتے ہیں، ان کے بات آپ نہیں مانتے ہیں. جب یہی مارنگ ہمیشہ نعرہ بازی کرتے تھے اپنے والد کی بازیابی کے لیے. آپ جو ہے آج بھی کسی کے والد کو، کسی کے بھائی کو، تاکہ کسی کی بہن کو بھی لاپتہ کرتے ہو. جب آپ لاپتہ کرتے ہو تو ان کے جو بھائی ہے، ان کے بچے ہیں، وہ ہر ایک پھر مارنگ بن جائے گی، پھر ہر ایک آپ کے لیے سردرد بن جائے گی. اس سردرد سے اگر نکلنے کی ضرورت ہے تو آپ اپنی ہی کانسٹیٹیوشن کو ہون کریں. اپنی ہی کانسٹیٹیوشن کے طریقہ کار سے اگر کسی نے ریاستی آئین کی خلاف ورزی کی ہے یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے جس سے ریاست کو نقصان ہو رہی ہے، اس کے لیے ریاست کے پھر عدالتیں ہیں، ان کے کورٹس ہیں. وہاں آپ کی سپریم کورٹ ہے، یہاں آپ کی ہائی کورٹ ہے. ان عدالتوں میں ان کے ٹرائل کریں. اگر ان پر جرم ثابت ہوتی ہے تو آپ ان کو پھر عدالت کے احکامات کی مطابقت سے جو عدالت سے صادر ہوتی ہے، آپ اس حساب سے ان کو سزائیں دیں. اگر آپ لاپتہ کرتے ہو، آپ ان کو شہید کر کے پھینک دیتے ہو ویرانوں میں، تو پھر ان کی بچیاں ڈاکٹر مارنگ جیسی بن کر آپ کو للکار لیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ابرار برکت صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے طلباء پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کی اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے بھی بات ہوئی. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.